بسم الله الرحمن الرحيم. لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی توفیق سے اپنا لیکچر نمبر 6 اسٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ آیات نمبر 32 سے لے کر 44 تک کا احاطہ کر سکیں، اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہماری والدین اور ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں قبول فرمائیں، اور اس میں ہمیں برکتیں استقامتیں عطا کرے، اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہوں، جو بھی شارٹ کمنگز ہوں، کمزوریاں ہوں، اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے، انہیں معاف کرے اپنی رحمت سے، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ خیر بنائے. آمین یا رب العالمین.
چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو آثار بیان فرمائے ہیں اپنی حدیث مبارکہ میں، یعنی کہ یوم القیامہ کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ تقریباً 10 ہیں۔ ان میں نشانیاں کچھ اس طریقے سے ہیں: دجال یعنی المسیح الدجال، اس کا ظہور، یاجوج ماجوج ان کا ظہور، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی واپسی یعنی ان کا دوبارہ آسمانوں سے تشریف لانا، الدخان یعنی کہ اسموک، دابۃ الارض یعنی بیسٹ آف دا ارتھ، پھر یہ کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور زمین میں زلزلے آنا جو کہ اس انداز میں آئیں گے کہ زمین دھس جائے گی، زمین صرف کھلے گی نہیں، زمین دھس جائے گی، اور جو کچھ بھی اس میں ہوگا وہ اس کے اندر دفن ہو جائے گا، اتر جائے گا، اس کے اندر کھل جائے گی زمین اور دھس جائے گی، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا اوپر ہوگا وہ دھسے گا اس کے ساتھ۔ اور یہ 3 جگہ پر آئیں گے، مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا عرب میں۔ اور جو 10ویں نشانی ہے، جو مطلب 10th سائن ہے، وہ یہ ہوگا کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو سب کو ہانکتی ہوئی عرفات لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القیامہ کی۔ اور جب ہم یوم کہتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح انداز میں ہمیں بیان فرما دیا ہے کہ اللہ جب یوم فرمائے تو اس کے یوم کا مطلب 24 گھنٹے نہیں ہے، 24 آورس نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یوم 50 سال جتنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک 300 سال جتنا بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سال جتنا بھی ہو سکتا ہے، 300 سال جتنا بھی ہو سکتا ہے، 100 سال جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک دن کے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی قدرت ہے، یہ اس کی اپنی کاریگری۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جب یوم القیامہ فرمایا جا رہا ہے تو یہ 24 گھنٹے کا بیان نہیں ہے۔ یوم القیامہ یہ تمام آثار ہیں یوم القیامہ کے، یعنی قرب قیامت، یوم القیامہ کی یہ نشانیاں ہیں جن میں دجال بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دجال کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے ایک آنکھ اس کی ناکارہ ہے، وہ الٹی آنکھ سے دیکھ سکے گا، جبکہ اس کی سیدھی آنکھ ناکارہ ہوگی، بند ہوگی، وہ کانا ہوگا، اور اس کی جو انہوں نے نشانی بتائی وہ بلجنگ گریپس کے جیسی بتائی ہے کہ اس کی آنکھ جو ہوگی وہ بلجنگ گریپس جیسی ہوگی، جیسے ایک انگور ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی انٹرنل آئی بند ہوگی، اس کے پاس صرف ایکسٹرنل آئی ہوگی، جو بھی اس کی ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ہوگی، جو بھی ریشنل اس کا جو کچھ بھی وہ انالائز کرے گا اور جو کچھ بھی وہ آبزرو کرے گا سر کی آنکھ سے، وہ اسی کو حقیقت سمجھے گا، وہی اس کے لیے سب کچھ ہوگا، اور وہ جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے علاوہ، عالم شہود کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ کچھ اور اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ صرف اس مٹیریل ورلڈ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس مٹیریلز کے ساتھ آخرت کو بھی وہ آبزرو کر رہا ہے، یعنی اس کے ذہن میں آخرت تو بہرحال ہے ہی نہیں، وہ جو کچھ بھی آبزرو کر رہا ہے وہ ایکسٹرنل آئی سے کر رہا ہے، اس کی انٹرنل آئی بلائنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیونکہ نور بصیرت عطا نہیں کیا ہے، لہٰذا اسے نہیں معلوم کہ اس مٹیریل ورلڈ کے بیونڈ بھی ایک ورلڈ ہے جو کہ مومن کے لیے ہے، اور مومن اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے، مومن اس کو اچھی طرح سے جان سکتا ہے، اور اس کی بیسس پہ مومن آنے والے وقتوں کو انالائز کر سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارک ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور کہاں عطا ہوتا ہے؟ اللہ کا نور انسان کے قلب میں عطا ہوتا ہے، اور سورہ کہف اس لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اپنے پڑھنے والے کو ایک نور عطا کرتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہی وہ نور بصیرت ہے جو اس کو آنے والے وقتوں کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، انڈیکیشنز دیتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے لاسٹ لیکچرز میں بھی، اور کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے جو اینڈ آف ٹائمز کو کمپلیٹلی کور کر رہی ہے، یعنی اس میں جو قرب قیامت ہے، جو اینڈ آف ٹائمز کے حالات ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں اللہ رب العالمین نے بہت کھول کے بیان فرمائے۔ تو آج جن آیات کا ہم انالیسس کریں گے یا جن کو ہم سمجھیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، وہ آیات بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ دیکھیں جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ہم سب کو ایک بہت عظیم گمراہی میں مبتلا کرے گا، اور وہ عظیم گمراہی ہے شرک۔ وہ ہمیں شرک میں مبتلا کرے گا، پوری سوسائٹی کو شرک میں مبتلا کرے گا، اور شرک
اس قسم کا ہوگا کہ بالکل پہچان سے باہر ہوگا، اس کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ ہم نے وہ حدیث بھی لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ ریا ایک ایسی شرک کی ایک ایسی فارم ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریلیجیسلی سمبلائز اس طرح فرمایا کہ جیسے ایک کالی چیونٹی کالی رات میں کالے پتھر پر ہو، وہ نہیں نظر آ سکتی، اس کو کوئی آبزرو نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے پاس کوئی ٹارچ لائٹ ہو۔ وہ ٹارچ لائٹ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی آپ کی انٹرنل آئی ہے، وہ آپ کی انسائٹ ہے، وہ ایک مومن کی فراست ہے۔ صرف وہی اس شرک کو محسوس کر سکے گا، صرف وہی اس گمراہی کو آئیڈینٹیفائی کر سکے گا، اسے پہچان لے گا اور پھر اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نور بصیرت بھی عطا فرمائے، نور بصارت بھی عطا فرمائے، ہم سر کی آنکھ سے بھی دیکھیں اور ہم قلب کی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں، ہم انٹرنلی بھی الائیو رہیں، اللہ کا نور ہمارے سینوں کو منور رکھے تاکہ ہم ان خطرناک سچویشنز میں جن سچویشنز کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، ہم کم سے کم اتنا سمجھ سکیں کہ کیا چیز ہمارے ایمان کو تباہ کر رہی ہے اور کیا چیز ہمارے ایمان کو بچا سکتی ہے۔ دامن بچا کے چلنے کا وقت ہے، نہایت فتنوں کا دور ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکی ہوں۔ آج ان آیات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آیات کا جو خاص یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کا یوں کہہ لیجیے کہ اس کا جو مفہوم ہے یا اس کا جو مرکزی مضمون ہے اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیا شرک۔ شرک صرف آئیڈلز کی ورشپنگ نہیں ہوتی ہے یا کسی کو آئیڈلائز کر کے اس کی عبادت شروع کر دینا، یہی شرک نہیں ہے۔ شرک بہت قسم کا ہے جو ہماری سوسائٹی میں بھی اس وقت رائج ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں فتنوں کا ظہور ہے اور دجال پوری سوسائٹی کو ہر لحاظ سے مشرک بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور وہ بنا چکا ہے آدھے سے زیادہ۔ ہم غیر محسوس انداز میں کئی چیزوں میں مشرک ہو چکے ہیں، شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں جو ہمیں نہیں محسوس۔ کوشش کروں گی کہ آج ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس بات کو ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم جس مٹیریل ورلڈ میں اس وقت رہ رہے ہیں، ہماری بزنس، ہماری فیکٹریاں، ہماری دکانیں، ہماری گاڑیاں، ہماری اولادیں، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی آزمائشیں بھی ہیں۔ نعمتیں اس وقت ہے جب ان پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ان کو اپنے لیے اللہ کی عطا کردہ ایک سہولت سمجھا جائے، اللہ کی عطا کردہ مہربانی سمجھا جائے، اللہ کا عطا کردہ ایک سبب سمجھا جائے۔ لیکن جب ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہماری ہر چیز جب فوکسڈ ہو صرف انہی مٹیریلز کی طرف، تو پھر یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر ہم اس رب العالمین کی طرف سے اپنی نگاہ کو پھیر لیتے ہیں اور ہم ان مٹیریلز کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی جس نے عطا کیا ہے اس سے بالکل نظر ہٹا کے ان تمام چیزوں کے اوپر ریلائی کرنے لگتے ہیں۔ مجھے یہ گھر چاہیے بائی ہک اور بائی کروک، جیوں گا بھی اس کے لیے، مروں گا بھی اس کے لیے، بھلے جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، مجھے یہ گھر خریدنا ہے۔ اس کے لیے چاہے مجھے زہر کھانا پڑے، مجھے سود اٹھانا پڑے، مجھے بینک سے کسی قسم کا بھی کوئی ڈیل کرنی پڑے، مجھے لون لینا پڑے، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مورگیج کرنا پڑے، مورگیج کو پے کرنے کے لیے مجھے تو جاب کرنی ہے، مجھے اپنی بیوی کو بھی جاب کروانی پڑے، مجھے اس کو بھی گھر سے نکال کے اس کو بھی بچوں کے لیے پارٹ ٹائم مدر بنانا پڑے، مجھے کرنا ہے، میں کروں گا۔ نہیں معلوم ان کو جو لوگ ان پریشانیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں خود کو، وہ کتنے بڑے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ بھی کماتے ہیں اور اس چیز کو اپنے لیے ایک آئیڈل بنا لیتے ہیں غیر محسوس انداز میں۔ مجھے یہی گاڑی چاہیے، مجھے یہی گھر چاہیے، مجھے یہی فیکٹری چاہیے، مجھے ایک آرکیڈ بنانے کے بعد دوسرا آرکیڈ بھی بنانا ہے۔ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، مجھے فلاں لڑکی اچھی لگی ہے، میری زندگی بھی اس کے لیے، میرا جینا بھی اس کے لیے، میرا مرنا بھی اس کے لیے۔ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے، وہاں نہیں ملا تو مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، وہی ہے جو بھی ہے، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا اگر وہاں ایڈمیشن نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، آپ کا فوکس ہونا چاہیے، آپ کی سنسیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کو کریئر پرسو کرنا ہے، آپ کو بہت فوکسڈ ہونا چاہیے، بہت انٹرسٹ لینا چاہیے آپ کو اپنی پڑھائی میں بھی، اور اپنا ایٹیٹیوڈ بھی سیریس رکھنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ مگر اتنا زیادہ جب آپ کسی چیز سے ہک ہو جاتے ہیں تو قدرت کا قانون ہے، قدرت آپ کو تھکا دیتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے، جس چیز کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہک کر لیتے ہیں، آپ جڑ جاتے ہیں، جینا اور مرنا اس کو بنا لیتے ہیں، بعض اوقات قدرت اسی سے آپ کو تھکاتی ہے، آپ کو آزماتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے والے کو اللہ ضرور عطا کرتا ہے، لیکن آپ جب ٹوٹلی ریلائی کرنے لگ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہماری سوسائٹی میں کئی طرح کے شرک وارد ہو چکے ہیں جو ہم غیر محسوس انداز میں
ایکسرسائز کر رہے ہیں، جس میں پولیٹیکل شرک۔ اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اونلی دا آلمائٹی اللہ۔ لیکن جب ایک سیکولر سسٹم آ گیا، جب پولیٹکس میں سیکولر نظام آ گیا اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ سوورینٹی بلانگس ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ ہے جو آپ کو سوورینٹی دیتی ہے، اسٹیٹ ہے جو آپ کو، جس کا لا بہت سپریم ہے، جس کی اتھارٹی بہت سپریم ہے، یعنی سپریم اتھارٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ، لا آف اسٹیٹ از سپریم، پھر سوورینٹی بھی اسی سے بلانگ کرتی ہے، یعنی اسٹیٹ کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بالکل کٹ آف کر دیا۔ سوورینٹی تو اللہ سے بلانگ کرتی تھی، اسٹیٹ سے کب سے بلانگ کرنے لگی؟ لا اللہ سے بلانگ کرتا ہے، تمام قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین کو ہی رائج کرنا چاہیے، یہی ہمارے اوپر فرض ہے اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ لیکن مسلمان سو چکا ہے، مسلمان کہیں کھو چکا ہے، مسلمان اسٹیٹ کے لاز کو سب سے زیادہ سپریم سمجھ رہا ہے، تو رب کا قانون کہاں گیا؟ کہاں ہے رب؟ تو پیچھے چلا گیا، آپ کا بہت پیچھے چلا گیا، بلکہ کٹ آف کر دیا آپ نے اس کو، اپنی لائف سے ہی کٹ آف کر دیا۔ دس از شرک۔ اللہ کے اوپر کسی بھی چیز کو آپ غالب کریں گے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی شان کے اوپر، اللہ کی کبریائی بزرگی کے اوپر آپ کسی بھی چیز کو ڈومینیٹ کریں گے، اپنی نگاہ میں، اپنے دل میں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، کسی بھی چیز سے، دس از شرک، نتھنگ ایلس، شرک ہے۔ اس کو پہچاننا پڑے گا۔ اکنامکل شرک اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اللہ رب العالمین نے جس قانون کو حرام کہا، ہم نے اس کو لیگلائز کر کے حلال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں کثرت الربا ہوگا، کثرت الربا، سود کی کثرت ہوگی، سود کی کثرت ہوگی۔ یہ چھوٹی بات نہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی دجال کے دور سے بہت دور ہیں، اس کے فتنے سے بہت دور ہیں؟ اس کا ظہور نہیں ہوا، اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی اس کا ظہور ہو چکا تھا۔ تمیم داری کی حدیث ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمیم داری کے بارے میں آپ لوگوں سے بیان کر چکی ہوں کہ لخم و جذام ایک قبیلہ تھا، وہ ان میں سے تھے، عرب کرسچن تھے، اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو 30 افراد تقریباً کشتی میں بیٹھ کے ایک جزیرے پہ پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک ان کو طوفانوں میں گھیرے رکھا، ان کی کشتی کو۔ پھر ان کی کشتی پار لگی، ایک جزیرے پہ اتری، ایک آئلینڈ پہ۔ وہاں ان کو ایک بیسٹ ملا جس نے اپنا نام جساسہ بتایا، پورا بالوں سے کورڈ تھا، لیکن انسانی زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہ وہاں کا بہت بڑا سپائی تھا، اور اس نے اپنے ماسٹر سے ملنے کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے ماسٹر کو ملنا ہے آپ سے، آپ آئیے۔ تو تمیم داری جو تھے وہ خوفزدہ تھے ان کے ساتھی بھی، لیکن بہرحال اس سے ملے تو جا کے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک چین میں بندھا ہوا ایک بہت جائنٹ انسان، جس کو سر سے اس کے بازوؤں کو باندھا ہوا تھا، اس کے گھٹنوں کو بھی اسی چین سے، یعنی ایک ہی چین سے اس کی پوری باڈی کو کور کیا ہوا تھا اور اس کو لاک کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ دجال۔ اور پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ ایک نبی نے آنا تھا، آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں عرب ہوں، میں جانتا ہوں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور پھر جب عہد وفود سٹارٹ ہوا، مکہ کی جب ہو چکی تھی، مکہ جب فتح ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تھا 9 ہجری میں، جب جس کو عہد وفود کہا جاتا ہے، وفد آیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کیا کرتے تھے، تو پھر یہ تمیم داری بھی وہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری تمام واقعے کی روداد سنائی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد تمام جتنی بھی صحابہ کرام تھے ان سے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں نہیں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ دجال کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیں تصدیق ہو گئی۔ تمیم داری نے آ جا کے تصدیق بھی کی ہے، یہی سب کچھ بیان کیا تھا میں نے دجال کے بارے میں۔ انہوں نے بہت لمبی ایک حدیث ہے، انہوں نے احوال بیان کیے تھے، تو تصدیق ہو گئی تھی۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں بس کھلنے ہی والا ہوں، اور جس دن میں ریلیز ہو جاؤں گا تو میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا جو 40 دن کا ہوگا، اور بس میرے اوپر 2 جگہیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک ہے مکہ اور ایک ہے مدینہ۔ یہ 2 ایسی جگہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ مجھے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ میں پوری دنیا کا 40 دن میں چکر لگاؤں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ احادیث بیان فرمائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کا ایک دن 1 سال جتنا، ایک دن 1 مہینے جتنا، ایک دن 1 ہفتے جتنا، اور باقی کے تمام دن تمہارے عام دنوں جتنے ہوں گے۔ اور میں نے جب آپ لوگوں کو ٹائم اینڈ اسپیس سمجھایا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جب کوئی چیز آپ کے ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمنشن میں ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو نظر آتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کی ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمنشن سے اوجھل ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کی ایگزامپل فرشتے، اس کی ایگزامپل جنات،
فرشتے کو ہم نے دیکھا، فرشتہ آیا کبھی انسان کے سامنے ظاہر ہوا؟ بالکل ہوا، جبریل امین تشریف لائے تھے، صحابہ کی محفل میں، صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے تھے، اور جب وہ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے ان کو پہچانا؟ یہ کون تھے؟ جبریل امین تھے، وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے. یعنی وہ جب آیا کرتے تھے تو یوں بھی آیا کرتے تھے کہ ڈفرینٹ ٹائم اینڈ اسپیس میں ہوا کرتے تھے، کسی کو نظر نہیں آتے تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، جس ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ظاہر کیا تو وہ آنکھوں سے نظر آئے. اسی طرح سے کیا کبھی جنات بھی اس طرح سے نظر آتے ہیں؟ جنات نظر نہیں آتے یوزولی، لیکن جن آیا تھا، ابلیس کی شکل میں آیا تھا، لاٹھی لے کے آیا تھا، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث بھی، اما حوا سے آ کے ملا تھا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت بڑی آئی اوپنر ہے. پھر اسی طریقے سے دجال، جب تک وہ ڈفرینٹ ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمنشن میں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں کہ اس کا ظہور نہیں ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بیان ہو رہا ہے کہ پھر جب اس کا وہ 1 ہفتہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور یہ بائی دا وے 1 سال جتنا 1 دن، 1 مہینے جتنا 1 دن، 1 ہفتے جتنا 1 دن، یہ بیسیکلی اس کا ٹائم سپین ہے. یہ ریلیجس سمبلز ہوتے ہیں، ان کو ہم بالکل جو لٹرل میننگز ہیں ان میں جا کے ڈھونڈیں گے تو ہم وی ول بی لاسٹ. لیکن ان کو جب سمبولک ریلیجس سمبلس کو سمجھتا ہے انسان کسی چیز کو، کسی آیت کو یا کسی حدیث کو، تو اس کی بہت ساری چیزیں جو کنفیوژن سے بچ جاتی ہیں. تو یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ جب اس کی جو اس کے 1 ہفتے کے بعد کا جو اس کا جو باقی کے جو ایام ہوں گے وہ ہماری جیسے عام دنوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں وہ باقاعدہ سے ظاہر ہوگا، تو پھر دیکھنے والا اس کو آنکھ سے دیکھے گا، سر کی آنکھ سے دیکھے گا. مومن اس کو پہچان لے گا کیسے؟ اس کے آنکھوں کے اوپر، ماتھے کے اوپر، یعنی 2 آنکھوں کے درمیان کاف را لکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ دیکھنے والا اس کو فوراً پہچان لے گا، چاہے وہ کاتب ہو یا غیر کاتب، یعنی وہ پڑھنا جانتا ہو، لکھنا جانتا ہو یا نہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، وہ کاف را کافر پکڑ لے گا، پڑھ لے گا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے. لیکن اس کے لیے اس کا مومن ہونا ضروری ہے، اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. ادروائز جو بھی مٹیریلز کے ساتھ لگے گا وہ صرف اور صرف ایکسٹرنل آئی سے دیکھے گا، وہ بھی دجال کی طرح بالکل 1 آنکھ سے محروم ہوگا. وہ جو 1 آنکھ محرومی والی آنکھ ہے وہ بیسیکلی انٹرنل آئی ہے، وہ انسان کی بصیرت ہے، وہ قلبی آنکھ ہے جو بند ہو جائے گی، اور وہ اس وقت تک نہیں جاگے گی، اس وقت تک نہیں روشن ہوگی جب تک اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق نہیں بنے گا. تو شرک بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہم سیدھی سی بات ہے، ہم فیملی پلاننگ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ٹرم ہے، اور کھل کے بات کروں گی میں اس کے اوپر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کتنی اولاد آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ ہم کم سے کم 3 مہینے کا، 3 سال کا، 6 سال کا، 5 سال کا، ہم اپنے حساب سے چلیں گے، اپنے حساب سے ہم گیپ لائیں گے، جب دل چاہے گا اولاد کریں گے، جب دل چاہے گا اولاد نہیں کریں گے، جب دل چاہے گا پریونشنس کریں گے، اور دیٹس اٹ. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے. ہاں اس صورت میں جب لائف تھریٹننگ ہو، کسی قسم کا اتنا سنگین معاملہ ہو کہ جس میں لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو، اس وقت آپ کو پریونشن کا، پریکاشنس کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح چلیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس دوسرے اور اسباب نہیں ہیں، لیکن آپ کا دھیان صرف اولاد کی طرف ہے. یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے. مگر یہ سوچے کہ ہم پالیں گے کہاں سے، ہم کھلائیں گے کہاں سے، ہم پورا کہاں سے کریں گے. آپ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے. اپنے اوپر سے نظر ہٹا لیجئے، اپنے آپ کو سپریم سمجھنا بند کر دیجئے. اللہ ہے جو پالنے والا ہے، اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی، وہ بادشاہ ہے، اس کی کائنات ہے، وہ چلا رہا ہے، ہم نہیں چلا رہے، نہ ہم چلا سکتے ہیں. تو یہ جو اولاد کے معاملات ہیں جس میں بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی ٹرم پکڑا دی گئی، فیملی پلاننگ. ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت سمارٹ لوگ ہیں. اتنا گیپ چاہیے ہمیں، کم سے کم اتنا گیپ چاہیے. ہم اس سے پہلے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر آپ کی سوچ ہار جاتی، تھک جاتی ہے. بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو مگر نہیں ہوتی. اللہ اپنا اختیار دکھاتا ہے. بعض اوقات آپ نہیں چاہتے کہ اولاد ہو مگر اولاد آتی ہے. جس روح نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے، جسے نہیں آنا آپ ایڑیاں رگڑ لیں وہ نہیں آئے گی. اللہ اپنے رنگ دکھاتا ہے. تو یہ جو انسان کے ہاتھوں میں جو ایک یہ جو ڈگڈگی پکڑا دی گئی ہے نا فیملی پلاننگ کے نام پہ، بہت بڑا شرک ہے.
بہت بڑا شرک. اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہوش حواس قائم رکھنے کا حکم ہے، مگر خدا کے کاموں میں خدائی دکھانے کا حکم نہیں ہے کہ اپنی خدائیاں دکھائیں. آپ اللہ کا بندہ بن کے چلیں، خدا مت بنیں، اللہ سے رحم مانگیں. اور اگر اس طرح کی کسی بھی غیر محسوس انداز میں آپ نے کبھی شرک کو اپنے قریب آنے دیا یا مبتلا ہوئے اس میں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، یا اللہ میں تجھ سے وسائل کی طلبی کرتا ہوں، تجھ سے طلب کرتا ہوں، میرے پاس وسائل کی تنگی ہے، فراخی عطا فرما. اولاد عطا فرمائے گا تو اللہ اس کا رزق نہیں دے گا آپ کو، اللہ اس کا رزق بھی عطا کرے گا، اللہ اس کے نصیب بھی عطا کرے گا، اس کے قدر کے ساتھ آپ کے مقدر بھی جوڑے گا رب العالمین. یہ اس کا قانون ہے. اولاد برکت لاتی ہے، اولاد خیر لاتی ہے. نیک اولاد طلب کریں اللہ سے، برکت مانگیں اللہ سے، وہ آئے گی تو اپنے ساتھ برکتیں بھی لائے گی. آپ کون ہیں روکنے والے، پریونٹ کرنے والے؟ ہاں لائف تھریٹننگ ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو اس میں اجازت ضرور ہے، مگر ادروائز اپنی اسمارٹنیس کو بہت پیچھے چھوڑ دیجئے، بہت پیچھے چھوڑ دیجئے. اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی باتیں جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت بہت عروج میں، بہت عروج میں. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. جب دجال کا ظہور ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اس کی فالوورز ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجیے فیمنزم کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. برین واشڈ خواتین برین واشڈ ہو چکی ہیں اور بری طرح برین واشڈ ہو چکی ہیں. پارٹ ٹائم مدرز ہیں، اسی لیے نسل خراب ہو رہی ہے، اسی لیے نسل تباہ ہو رہی ہے. پارٹ ٹائم مدرز ہیں، فل ٹائم مدرز نہیں ہیں. جب فل ٹائم مدرز ہوا کرتی تھیں تو نسلیں بہت کامیاب تھیں. آج پارٹ ٹائم مدرز ہیں. اللہ مان الحفیظ. اپنی آیات میں چلتے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے شرک کا بیان فرمایا ہے، اور شرک باقاعدہ طور پہ بیان کیا گیا کہ یہ شرک وہ شرک نہیں تھا جس میں کہ کسی آئیڈل کو یا کسی دیوی دیوتا کو پوجا جا رہا تھا، بلکہ دو شخص ہیں، دو لوگوں کا قصہ ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے اس کا ایک اوور ویو دے دیتی ہوں ان آیات کا، کہ دو شخص ہیں، ایک ان میں سے مومن ہے اور ایک ان میں سے ایسا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور وہ اپنی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب عطا کیے ہیں، اس کو جو مال میں، اس کو اولاد میں، اس کو ظاہری اسباب میں، اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس قدر ان نعمتوں نے اس کو کرپٹ کر دیا ہے. اس کی دولت نے اس کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے کہ وہ کسی ایلیوژنری ورلڈ میں چلا گیا ہے. وہ ایک ڈریم لینڈ میں جی رہا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ جو میری نعمتیں ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، میری جو اللہ نے عنایتیں ہیں یہ میرے اپنے کسی بڑے کمال کی وجہ سے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مجھ پہ مہربانی ہے، اور میں تو تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اولاد میں بھی زیادہ ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ نعمتیں مجھ سے کبھی چھینیں گی، یہ میرے لیے ایٹرنل ہیں. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، کوئی ایسا وقت آئے گا، اگر آ بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھی جگہوں پہ رہوں گا، اس سے زیادہ اچھی نعمتیں مجھے ملیں گی. یعنی وہ ایک ایسے ایلیوژنری ورلڈ میں تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ فار ایور ہے، جو کہ آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ایلیٹس کو لگتا ہے کہ غریب کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری یہ نعمتیں ہماری خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے ہیں، سو کالڈ ہماری یہ نعمتیں کبھی نہ چھننے والی ہیں، یہ عروج کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا، ہماری جوانیاں کبھی نہیں ڈھل سکتی، ہماری ٹھاٹھا، ہماری یہ جو ہٹو پچو والی جو ایک لائف ہے، یہ سیٹ اپ ہے ہمارا، یہ غریب کا خون چوس چوس کے بھی ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ اپنے ملکوں میں اپنے لیڈرز کو دیکھ لیجئے، استغفر اللہ العظیم، جو ان کے کردار ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں. اعمال سے مراد جو ان کے ذاتی اعمال ہیں وہ اللہ اور ان کے معاملات ہیں، لیکن جو ظاہری جن کا تعلق قوم سے ہے، جن کا تعلق لوگوں سے ہے باضابطہ طور پہ، اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. آپ حال دیکھ لیجئے، ایک ایک نوالے کو ترسا رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ کو ترسا رہے ہیں، ایک ایک دوائی کی گولی کو ترسا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں سمیت سوسائڈس کر رہے ہیں. حالات یہ ہیں، مگر ان کے اوپر ایک نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، پاور کا نشہ ہے، ان کے پاس اپنے اسباب کا نشہ ہے. آپ جانتے ہیں حالات کیا ہیں ان کے. تو یہ سب کچھ، یہ وہی وقت تھا، یہ وہی چیز تھی. اور پھر یہ کہ وہی کنسیپٹ جو مکہ کے لوگوں کے اندر تھا. مکہ کے لوگ مکہ کے کفار جو کہا کرتے تھے کہ کبھی ہم پہ کیا موت آئے گی اور ہم لوگ کیا سب کچھ مٹی مٹی ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں وڈیاں گل جائیں گی، پھر ہم دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے. تو وہی کفر، وہی شرک جو ہے وہ اب یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے. اس دور میں بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہی ورلڈ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے سوا اور کوئی ورلڈ نہیں ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو ہے یہی ہے. اس کے بعد ہمیں کیا پتہ، ہم کیا جانتے ہیں کہ لائف ہے اس کے بعد کی یا نہیں ہے. ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے، لہٰذا ہم اس پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ مٹیریل ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور مٹیریل ایسے دیکھ رہے ہیں.
انٹرنل آئی بند ہے، صرف یہ وجہ ہے۔ دوسری طرف اس شخص کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو اس کا نادار مومن ساتھی تھا، اس کی آیات ہیں جس میں غریب اور مفلس ایمان والے کو بہت ہوپ ملتی ہے کہ نہایت انٹینس غربت میں بھی انسان کو کرپٹ نہیں ہونا ہے، انسان کو اللہ کے اوپر ریلائی کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو غریب ساتھی تھا، کیونکہ دو دوستوں کا یہ قصہ ہے، دو ساتھیوں کا یہ قصہ ہے، جو ایک ایمان والا اور ایک ایمان والا نہیں ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب میں بہت بڑھایا ہے، بہت اس کو اللہ تعالیٰ نے پراسپیرٹی دی ہے، مگر جو ایمان والا ہے وہ مال میں بھی اور اسباب میں بھی بیسیکلی کم ہے، لہٰذا ان دونوں کی آپس میں گفتگو چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان آیات میں پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس غریب اور نادار کے جو حالات بیان کیے ہیں، اس کے ایمان کی جو استقامت بیان کی ہے، وہ سبحان اللہ العظیم بہت بڑا ایک ایک سمبل ہے، ایک ہوپ ہے ان غریبوں کے لیے جو ظاہری طور پر اس دنیا میں اسباب میں کم ہیں، مال میں کم ہیں، اولاد میں کم ہیں، یا جو کچھ بھی انسان کی جو ضروریات ہیں ان میں وہ کہیں کسی حد تک انفارچونیٹ ہیں، مگر کیونکہ ایمان ہے ان کے پاس، لہٰذا انہیں اللہ سے اچھے کی امید ہے، اللہ سے وہ رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ سے وہ بہتری کے طلبگار ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے تھاما ہوا ہے، اور وہ جب جس طرح پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے، پال رہا ہے، وہ اس طرح مجھے بھی سنبھالے گا، مجھے بھی پالے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ پر رحمت کی نگاہ ضرور ڈالے گا، آج نہیں تو کل میرے بھی حالات بدلیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اتنا میری انٹینس غربت، میری جو یہ پریشانیاں ہیں، میری جو تنگی ہے، تکلیف ہے، میری مفلسی ہے، وہ مجھے اس اسٹیج پر پہنچا دے، میں اتنا کرپٹ ہو جاؤں کہ میں گن پوائنٹ پہ جا کر کسی کے بھی گھر میں، کسی اچھے مالدار، کسی اچھے خوشحال فارچونیٹ انسان کے گھر جا کر اس کا سب کچھ جو ہے گن پوائنٹ سے لوٹ لوں، اور پھر یہ ایکسکیوز دے دوں کہ میں اور کیا کرتا، میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا موچی بھی اگر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ بہت نصیب والا ہے، وہ مین آف انسائٹ ہے، اس کے پاس قلبی آنکھ منور ہے، اس کا ایمان اللہ کے ساتھ اس کو کنیکٹڈ رکھتا ہے۔ ایک گدھا گاڑی چلانے والا بھی اگر اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اصل خوش نصیبی، اصل کامیابی یہی ہے۔ جن لوگوں کے پاس دنیاوی اسباب ہیں، دنیاوی اسباب ہونا برائی نہیں ہے، اللہ پاک سب کو عطا فرمائے، جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے، مگر اگر ایمان کے بغیر ہے اور ان کی اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنیکشن نہیں ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی تعارف نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر اس طرح ریلائی کریں کہ جو ہے یہی ہے، ہم جیتے بھی اس کے لیے، مرتے بھی اسی کے لیے، ہم اسی کے گرد طواف کریں گے، ہم اسی کے گرد ریوالو کریں گے، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ ہے وہ شرک جس سے بچنے کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو حیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا بنایا ہے۔ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکزی مفہوم ہے سورہ کہف کا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے کیوں بنایا یہ سب کچھ؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزما سکیں کہ وہ اپنے عمل میں کون بہتر تھا، یعنی وہ اپنے عمل میں کیسے تھے، اچھے تھے، کیسے تھے، کیا تھے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، تاکہ ہم ان کو پرکھیں، تاکہ ہم ان کو جانچیں۔ تو جو ان چیزوں میں الجھ گیا وہ دجال کے ٹریپ میں آ گیا، کیونکہ دجال کا سب سے بڑا جو اٹیک ہوگا وہ اٹیک ہی شرک کی بنیادوں پر ہوگا۔ وہ شرک اتنا زیادہ پروموٹ کرے گا، اتنا زیادہ پروموٹ کرے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس وقت کس انداز میں آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کا جو ایک انٹرنل کنیکشن تھا وہ کٹ آف ہو گیا۔ جب آپ کا انٹرنل کنیکشن کٹ آف ہو گیا، آپ کا نور بصیرت چھن گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، دیر از نو ہوپ لیفٹ فار یو، پھر آپ کو سوائے مٹیریلزم کے، سوائے ایکسٹرنل آئی کے اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ ایکسٹرنل آئی سے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا، بیونڈ ایکسٹرنل آئی، بیونڈ مٹیریلزم آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اس مٹیریل ورلڈ سے آگے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آپ کو نہیں نظر آئیں گے وہ جہاں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعلق قائم دائم رکھے، بنا کے رکھے۔ پھر یہی ہوا ان آیات میں آگے مزید کہ وہ جو یہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی، اس نادار مفلس دوست نے اس کو کچھ نصیحت کی اور اس کو ریئلائز کروایا کہ تم جس شرک میں مبتلا ہو، میں اس شرک سے پاک ہوں، میں اس شرک سے بری ہوں، اور اچھا ہوتا کہ تم ان چیزوں پہ پرائیڈ نہ فیل کرتے، تم ان چیزوں میں زیادہ اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ متکبر نہ بناتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔
اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور سب کچھ اللہ کی طرف لوٹاتے، تمام طاقت، تمام قوت، تمام شان اللہ کے ساتھ منسوب کرتے، بجائے اس کے کہ اپنی طرف منسوب کر لی تم نے. تم کسی دھوکے میں رہ گئے، تم کسی بہت سنگین غلطی کا شکار ہو گئے ہو، کسی دھوکے میں ہو، کسی ٹریپ میں ہو، تمہیں کوئی دھوکہ ہو گیا ہے. اس طرح کے ان کے آپس میں یہ گفتگو چل رہی تھی، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بہت متکبر ہوا تھا، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اٹرنل ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی شان دکھائی اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا ہی رہ گیا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ یا لیتنی، اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. سبحان اللہ العظیم. اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ دو دوستوں کا قصہ بیان کر کے ہم سب کو آگاہ فرمایا ہے کہ شرک سے بچنا، مٹیریلزم بھی شرک ہے، فیک ہونا بھی شرک ہے، جو ہماری سوسائٹی کا اس وقت خاص اس وقت اس کو کہتے ہیں نا کہ سمبل بن چکا ہے. فیکنس، ہر طرف فیکنس ہے. پانی پینا ہے، پانی آپ کی بیسک نیڈ ہے، لیکن مجھے فلاں برانڈ کا ہی پینا ہے، یہ آپ کی وانٹ ہے. اپنی نیڈز اور اپنی وانٹس کے درمیان بیلنس پیدا کیجئے. اپنے آپ کو اتنا مت انگیج کیجئے. عرب ورلڈ کا حال دیکھ لیجئے، فیکنس میں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. سب سے زیادہ دجال کا جو اٹیک ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ استغفر اللہ العظیم، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، مگر جو ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا ہے، جو ہم اپنی آبزرویشن میں دیکھ رہے ہیں. آپ عرب ورلڈس کو دیکھ لیجئے، جتنے عرب ورلڈز ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کو کہاں جا رہے ہیں، مٹیریلزم میں، فیکنس میں، وہ کہاں جا رہے ہیں. ان کی ریالٹیز جو ہیں نا، جو ان کی جو اوریجنل ان کی پرسنالٹیز ہیں، یا جو ان کی اوریجنل خوشیاں ہیں، جو اوریجنل انسان کے اندر کا ایک سکون ہوتا ہے، ایک پیس ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، ہیپینس ہوتی ہے، وہ کہیں دب گئی ہے، وہ کہیں گم گئی ہے. اور وہاں جا کے طبیعت پر وہ بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے. وہاں کچھ بھی نیچرل نہیں محسوس ہوتا، وہاں سب کچھ بناوٹ لگتا ہے، فیک لگتا ہے. دیکھنے کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں، مگر فیکنس ہے جو نظر آ رہی ہے کہ فیکنس ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعمتیں اللہ عطا فرمائے، ان پہ ہم شکر ادا کریں، منسوب ان کو اپنے رب سے ہی کریں. اصل مقصد ان آیات کا یہ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان سے دو آدمیوں کا حال بیان کرو. بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مکہ میں قبیلہ بنی مخزوم کے دو بھائی رہتے تھے، ایک مومن تھا، دوسرا کافر. مومن کا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسود بن عبد یالیل تھا، جو کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق شوہر تھے. یہ جو ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسود بن عبد یالیل تھے نا، یہ ام سلمہ کے سابق شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین ہیں. اور جو کافر تھا ان کا بھائی، وہ اس کا نام تھا اسود بن عبد الاسود بن عبد یالیل. انہی دونوں بھائیوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا. وَاضْرِبْ لَهُم میں یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ہم کی ضمیر بیسیکلی یہ کافر اور مومنوں دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مسئلہ بمعنی حال ہے، یعنی ان کا حال بیان کیجئے، آپ ان کا حال بیان کرو. اس طرح سے یہ مسئلہ. اور رجلین، یعنی رجلین سے مراد ہیں وہ دو آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یعنی حضرت ابو سلمہ مخزومی اور اسود مخزومی. یا پھر بعض علماء کے مطابق یوں بھی ہے کہ جو پہلے گزر گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے کوئی دو شخص تھے، ان کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا. دو اسرائیلی بھائی تھے جن کے نام تھے یہودا اور قطروس، اس طرح کر کے ان کے نام تھے. اور بعض علماء کے مطابق کوئی مقرر شخص مراد نہیں ہے، بلکہ دو شخص جن میں مندرجہ یہ جو آیات میں جو اوصاف بیان کی گئے ہیں نا، یعنی عبرت دلانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، یہ صرف فرض کیے گئے، یہ فرضی کردار ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو فرضی طور پر جو بیان فرمایا تاکہ ان سے انسانوں کو عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اور ان کی حالت کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں. اس طرح سے ہے ان کا قصہ. تو یوں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. ان دو شخصوں میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے، اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی پیدا کر دی تھی. یہ جو لی احدہما ہے نا، یہ بیسیکلی ہے احدہما، اس سے مراد تھا کافر. وہ جو کافر ہے نا، اس سے مراد وہ تھا.
اس کو انگوروں کے باغوں سے مراد یہ تھی، مطلب اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس کے حالات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ انگوروں کے باغوں سے مراد کیا ہے کہ انگوروں کے درختوں کے باغ، یہ جو اعناب ہیں، یہ عنب کی جمع ہے، اعناب یعنی انگوروں کے، جو بتایا جا رہا ہے جنتین باغ، جنت کہتے ہیں باغ کو، گارڈن کو، اور جنتینی یعنی کہ 2 باغ، گرامر والے اس کو سمجھ سکتے ہیں آرام سے۔ تو انگوروں کے باغوں سے مراد انگور کے درختوں کے باغ تھے۔ حففناہما بنخل یعنی انگور کے باغوں کے ارد گرد، یعنی اس کے بالکل جیسے سراؤنڈڈ، ایک باڑ کی طرح کھجور کے درخت تھے، بنخل، ٹھیک ہے، وحففناہما بنخل یعنی ان دونوں جو باغ تھے، انگور کے جو باغ تھے، درخت جو تھے، ان کے سراؤنڈنگ میں پام ٹریز بھی لگائے تھے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ان کو بھی سراؤنڈڈ کیا ہوا تھا، پوری باڑ کی طرح۔ انگور کے باغ کھجور کے درختوں کی باڑ کے اندر تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا یعنی دونوں باغوں کے درمیان واقع ہونے والی جو زمین تھی نا، یہ جو فرمایا جا رہا ہے زرعن، بہت زمین جو تھی زرخیز تھی، وہ زمین بھی بنجر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کھیتی رکھی ہوئی تھی، زراعت ہوتی تھی اس کے لیے وہاں پر۔ اس طرح ان باغوں میں پھل بھی تھے اور غلے کی پیداوار بھی تھی، جو بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ترتیب بھی اس کی کتنی عمدہ تھی کہ پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے انگور کے درختوں کے پورا باغ ہے، اس کے درمیان پورا اس کا جو ہے وہ اس کی فیلڈز ہیں جس میں اس کی زراعت ہو رہی ہے، اس کی کھیتی چل رہی ہے، اس کے پاس کراپس ہیں طرح طرح کی، اور پھر اس پورے باغ کو جو سراؤنڈڈ کس نے کیا ہوا ہے، پام ٹریز نے سراؤنڈڈ کیا ہوا تاکہ تیز تیز ہوائیں، جھکڑ، یہ سب کچھ اللہ نے اس کا پورے کنٹرول نظام رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے اوپر مزید اللہ رب العالمین نے اس پہ کیا مہربانی فرمائی تھی، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور دونوں باغ اپنے پورے پھل دیتے تھے اور کسی کی پیداوار میں ذرا بھی کمی نہ تھی، یعنی باغوں کے پھلوں میں، پیداوار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی کمی نہیں دی تھی۔ معمولاً یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ باغوں میں کبھی پھل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی اچھی پیداوار ہوتی ہے، کبھی دوسرے سال کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ سسٹم جو ہے یہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس کو پیداوار عطا فرمائی تھی، بھرپور پھل ملتا تھا، ہر سال اس کی پیداوار بہترین ہوا کرتی تھی، اس کو کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، نہ اس کی جو فیلڈز تھی ان میں، نہ اس کی جو کراپس وغیرہ تھی ان میں، نہ اس کے پھلوں میں۔ اور پھر ایک اور اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا فرمایا تھا کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا النَّهْرَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور دونوں باغوں کے اندر ہم نے نہر چلا رکھی تھی، اور اس شخص کے پاس اور بھی طرح کے مطلب بہت سارے سامان تھے، یہ فرمایا جا رہا ہے نا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، فجرنا یعنی زمین سے چشمے نکال کر بہا دیے ہم نے، نہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ رہی ہے ضمیر، تاکہ باغوں میں تر و تازگی ہو، شادابی باقی رہے۔ اور وکان لہو ثمرن یعنی اظہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ثمرتن کی جمع ہے ثمرن، ٹھیک ہے، اور ثمرتن یعنی درخت کے پھل، مختلف انواع کا مال، یہ جو لفظ ہے ثمرن اور ثمرن، یہ قرات کا فرق ہے۔ کچھ لوگ اس کو جو ثمرہ ہے یہ فتح میم کے اوپر فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے نزدیک یہ والا میننگ جو بنتا ہے نا ثمرتن کا میننگ بنتا ہے درختوں کے پھل جو کھائے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں وہ، اور جو لوگ اس کو ثمرن پڑھتے ہیں ان کے نزدیک ہے مطلب کثیر مال، طرح طرح کا کثیر مال۔ تو قرات کا فرق ہے یہ ایکچولی، ٹھیک ہے۔ تو بعض اہل علم کے مطابق یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ 2 باغوں کے مالک کے پاس باغوں کے علاوہ اور بھی طرح کا بکثرت مال تھا، یعنی اس کے پاس سونے چاندی بھی تھے، مویشی بھی تھے، یعنی جو کیٹلز تھے اس کے پاس وہ بھی تھیں، ساری چیزیں، جانور وغیرہ، اور اولاد بھی اللہ پاک نے اس کو بہت عطا کی تھی، وہ مال میں بھی زیادہ تھا، اولاد میں بھی زیادہ تھا، سونے چاندی، مویشی اور یہ ساری جو نعمتیں تھیں ان سب میں وہ زیادہ تھا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نَفَرًا، یہ جو نفرہ ہے اس سے مراد یہ ہے جماعت، 3 سے 10 افراد پر مشتمل جماعت کو کہا جاتا ہے نفرہ، یعنی اولاد بھی زیادہ تھی اس کے پاس نوکر چاکر بھی زیادہ تھے۔ اور اس پوری آیت کا معنی کچھ یوں بنے گا کہ اس نے اپنے ساتھی سے دوران گفتگو مطلب کہا، فقال لصاحبہ جو اس کا ساتھی تھا، صاحبہ جو اس کا ساتھی تھا، وہو یحاورہ سے مراد کیا ہے، جیسے محاورہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یحاورو بات چیت کرتے ہوئے، چٹ چیٹ کرتے ہوئے، کنورسیشن کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور
جماعت میں بھی مطلب میں زیادہ ہوں. یہ جو جماعت ہے میری، نفری ہم اکثر استعمال کرتے ہیں پولیس کے لیے، کہتے ہیں پولیس کی نفری آئی ہوئی ہے. یعنی بہت ساری، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 3 یا 3 سے زیادہ 10 افراد پر تقریباً مشتمل جماعت کو نفرہ کہا جاتا ہے. تو اس کے پاس نوکر چاکر بھی تھے، اولاد بھی زیادہ تھی. اور باغوں والے نے اپنے جو نادار مومن دوست تھا نا، اس سے دوران گفتگو یہ کہا تھا کہ میں مال میں بھی زیادہ ہوں، نوکروں چاکروں کے اعتبار سے بھی میں تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں، باعزت ہوں، اور اولاد نرینہ بھی ہے میرے پاس. کیونکہ مومن نے اس کے جواب میں کہا تھا، مومن جو دوست تھا نا اس نے اس کو جواب میں ہی کہا تھا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں کم مالدار اور قلیل اولاد دیکھ رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو اس نے یہ لفظ استعمال کیا نا نفرہ، اس سے مراد بیسیکلی اولاد بھی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے اس کی نرینہ اولاد، یعنی اس کے بیٹے وغیرہ. وہ اس میں زیادہ تھا، اس کے پاس مین پاور زیادہ تھی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اور اپنے اوپر جرم قائم کرتے ہوئے اور اپنے باغ میں پہنچا، مطلب وہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، اپنے اوپر جرم قائم کرتے ہوئے، کسی تکبر میں، کسی ترنگ میں، کیونکہ اس کے مال نے اس کو بہت کرپٹ کر دیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کسی عجیب قسم کی اس میں تھا، اس کی دولت نے اس کو کسی ڈریم لینڈ میں پہنچا رکھا تھا، وہ کسی ایلیوژنری ورلڈ میں رہتا تھا. تو ایسے لوگ اپنی جانوں پر بیسیکلی ظلم کرتے ہیں. اپنے باغ میں پہنچا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے، دماغ پر غفلت کے پردے پڑ جانے اور شوق و حوث کی یہ جو ہمہ گیری ہوتی ہے نا، اس کے سبب وہ یہ خیال کرنے لگا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ زندگی بھر میرے پاس رہے گا، کبھی برباد نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ ان نعمتوں کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ کسی کافر کا بھی یہ عقیدہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ موت سے ہمیشہ محفوظ رہوں گا یا میں کبھی نہیں مروں گا. کافر کو بھی پتہ ہے کہ مرنا تو ہے، لیکن قول میں مراد یہ ہے کہ مطلب اس کی اس کی جو سچویشن تھی، جو اس کی جو حالت تھی، وہ اس طرح کی تھی، وہ کسی الگ ہی دنیا میں رہ رہا تھا. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا اور دنیا کی لذتوں میں غرق ہوتے ہیں، ان کے اعمال اور خیالات زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں کہ ایسے اعمال و خیالات رکھنے والے اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو دوام ہے، یہ دائمی زندگی ہے، دوامی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کبھی موت نہیں آئے گی اور دنیا کی لذتیں ہمیشہ ہمیں حاصل رہیں گی. یعنی وہ کسی بے خیالی میں ہی ہوتے ہیں، کسی دھوکے میں ہی ہوتے ہیں ایکچولی. تو یہی حال اس شخص کا تھا. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. منقلبا کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، انجام، ٹھکانہ. انقلابن سے اس میں ظرف ایکچولی. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت بپا ہونے والی ہے، قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُ، اور بالفرض اگر مرنے اور جی اٹھنے کے بعد مطلب مجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہی پڑا، وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف مجھے جانا ہی پڑا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ مطلب وہ اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ تم سوچتے ہو کہ جانا ہی پڑے گا، اگر مجھے جانا ہی پڑا تو یقیناً اس سے بہتر نتیجہ مجھے وہاں ضرور ملے گا. اس کو یہ لگ رہا تھا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، یعنی اس سے زیادہ بہترین مجھے وہاں پر جو میری لوٹنے کی جگہ، میری منقلبہ لوٹنے کی جگہ، میرا انجام، میرا ٹھکانہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اس کو یہ لگ رہا تھا. منقلبہ یعنی مقام واپسی، نتیجہ. اس کا خیال تھا کہ اللہ کی نظر میں میری عزت زائد ہے، اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے میری عزت کی وجہ سے دیا ہے، اس لیے قیامت کے بعد بھی وہ مجھے ان باغوں سے بہتر باغوں میں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. اس کو ایسا خیال آتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا، اس کے ذہن میں یہ چیز تھی. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. اس کے دوست نے، اس کا جو مومن ساتھی تھا، اس نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس کو کہا، جس سے مطلب وہ بات چیت کر رہا تھا، وہ ہوا یحاوره، جس کے ساتھ وہ چٹ چیٹ کر رہا تھا، اس نے اس کو کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس خدا کو نہیں مانتا جس نے خاک سے تجھے پیدا کیا. خلقک من تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، کیا تو اس کو نہیں مانتا، تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، پھر باپ کے نطفے سے پیدا کیا، یعنی پھر اسپم واٹر سے پیدا کیا،
پھر تجھے پورا ٹھیک مرد بنایا، سما سوا کا رجلا، رجل کہتے ہیں آدمی کو، سما سوا کا رجلا، پھر اس نے تجھے بھرپور بالکل ٹھیک ٹھیک آدمی بنایا. تو اپنی انگلیوں کی یہ دیکھنا، یہ جو آپ کی جو فنگر ٹپس ہیں آپ انہیں کو دیکھ لیجئے کیسے ڈیزائن کی ہیں اللہ رب العالمین نے، کس فیشن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو تخلیق فرمایا. ایک کی یہ جو فنگر ٹپس ہیں وہ دوسری فنگر ٹپ سے کتنی ڈفرینٹ ہیں. ایک کا تھم پرنٹ، تھم ایکسپریشن دوسرے انسان کے تھم ایکسپریشن سے مختلف ہے. اور اندازہ کیجئے دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنی خلق ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی مخلوق ہے، کتنی خلقت اللہ نے بنائی ہے انسانوں میں، بنی نوع آدم میں، سب کا ڈیفرنٹ رکھا ہے. تو اس کی کاریگری پہ کچھ شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا تو یہ گمان کرتا ہے، تو یہ کفر کرتا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی مٹی ہر شخص کے بدن کا مادہ ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر شخص خاک سے بنایا گیا ہے. اور پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے نا وہ سب سے پہلے مٹی سے ہی بنایا گیا تھا. اور پھر یہ کہ ان کے بعد جو ان کی ذریت چلی وہ ظاہر اسپم واٹر سے چلی. انسان کا مادہ پھر obviously اسی سے پیدا ہوا، مٹی سے غذا بنی، نباتاتی اور جتنی بھی یعنی حیوانوں کے لیے بنی اور انسانوں کے لیے بنی، جو نباتات ہیں، جو حیوانیات ہیں، سب کچھ ہر چیز اللہ رب العالمین نے مٹی سے ہی پیدا کی ہے. ہم جانتے ہیں اس چیز کو. پھر غذا سے خون بنتا ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ بھی تو مٹی سے ہی آتی ہے، وہ سب کچھ بھی مٹی سے ہی ہمیں ملتی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، ہمیں انرجی ملتی ہے، ہمارا خون بنتا ہے. خون سے پھر اللہ رب العالمین جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک لائف کا پروسیس ہے، اسپرم واٹر بنتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نطفے کو اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کو سوا کا رجلا یعنی ٹھیک ٹھیک پورا انسان بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کیسے تو اس کے ساتھ کفر کر سکتا ہے؟ پورا مرد، پورا بالغ مرد وہ تجھے اس نے بنا دیا. اپنی تخلیق پہ غور کر، تو اس کی کاریگری پر غور کر. وہ اپنے دوست کو بیسیکلی یہ ریئلائز کروانا چاہ رہا تھا. تو کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ قیامت میں شک ہونے کی بنیاد یہ کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا انکار ہے، تم انکار قیامت کر رہے ہو، حقیقت میں تم اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو جو شخص اللہ کی قدرت کی ہمہ گیری کو مانتا ہے وہ جانتا ہے کہ جس خدا نے آدمی کو اپنے علم سے، اپنے ارادے سے، اس کو اپنے کلمہ کن سے، اپنی تخلیق سے، خاک سے پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو زندہ کر دے گا، وہ دوبارہ بھی اس کو اپنے سامنے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا. تو تم اپنے رب کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یہ تمام چیزیں صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کا رب سے تعارف ہوتا ہے. جو کسی ایلیوژنری ورلڈ میں رہ رہا ہو، کسی ڈریم ورلڈ میں رہ رہا ہو، کسی ڈزنی لینڈ میں بیٹھا ہوا اور صرف وہی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور امیوز ہو رہا ہے، کسی امیوزمنٹ پارک میں جی رہا ہے، کسی امیوزمنٹ ورلڈ میں رہتا ہے، وہی سب کچھ نہیں سمجھ سکتا. وہ مین آف انسائٹ نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے. اس کے پاس نور بصیرت نہیں ہو سکتا ہے، اس کی انٹرنل آئی بند ہے، وہ دجل میں ہے، کسی دھوکے میں ہے. پھر آگے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی ہی زبان سے کہ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ عبادت و ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں قرار دیتا. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی وحدانیت میں، اس کی ایک ہونے میں، اس کے یکتا ہونے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ العظیم. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے اور پھلوں سے لدے درخت دیکھے تھے اور یہ سب کچھ دیکھا تھا، تو کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ؟ کیوں نہیں کہا لولا اذ دخلتا، یعنی داخل ہوتے وقت تم نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ؟ یعنی اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہے. باغ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے. اگر وہ چاہے گا باقی رہے گا، نہیں چاہے گا تو وہ باقی نہیں رہے گا، برباد کر دے گا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. لا قوت الا باللہ، یعنی تو نے اپنی عاجزی اور اللہ کی قدرت کا انکار، اللہ کی قدرت کا اقرار کیوں نہیں کیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیوں نہیں کیا، اپنے آپ کو عجز کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس کو محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. جو کچھ مجھے اس باغ کو لگانے میں، اس کو پرورش دینے میں، اس تمام نظام کو، اور جو اللہ نے مجھے سہولتیں عطا کی ہیں، دیکھیں اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت فرٹائل لینڈ عطا کیا تھا کہ وہاں پر اس کے پاس وہ جو واٹر کا سسٹم تھا، ہائیڈرولک سسٹم تھا، وہ بھی کتنا بیوٹیفل تھا، اللہ نے جاری کیا ہوا تھا. وہ فجرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بہایا تھا زمینی چشمے کو، اور وہ سب اس کو پورا اس کو واٹر سسٹم مل رہا تھا جو آج کل ہم لوگ اپنی فیلڈس میں دیکھتے ہیں، ٹیوب ویلس لگا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو اللہ نے قدرتی وہ دیا ہوا تھا. وہ ہائیڈرولک سسٹم اس کے پاس قدرتی طور پر تھا، گشنگ واٹر تھا اس کو جو اللہ نے عطا کیا تھا. وہ فجرنا، گشنگ واٹر تھا. سبحان اللہ العظیم، بہت اللہ کی نعمتیں تھیں اس کے پاس. تو وہ دوست اس کو یہی کہہ رہا ہے، تم نے اللہ کی، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے تھا.
تو تم نے اس کی مدد حاصل کرنی تھی نا. تم نے یہ کہنا تھا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ سب کچھ. بحقی جو رحم اللہ ہیں انہوں نے اپنی شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز دیکھی اور اس کے دل کو پسند آئی اور اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا تو پھر اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، نہ نظر لگے گی نہ غیبی حوادث یعنی کسی قسم کا کوئی حادثہ اس کو پیش آئے گا، وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گی. سبحان اللہ العظیم. یعنی صراحت کے ساتھ یہ حدیث جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام لینا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا انسان کی نعمتوں کو نظر لگنے سے بھی بچاتا ہے اور ہر طرح کی پریشانی سے بھی محفوظ فرماتا ہے. ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے اوپر جب یہ کہہ کر استعمال کریں، اس کو کوئی نئی گاڑی آئی ہے، ہم نے نئی کار خریدی ہے، ہم اس میں بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں فوراً کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کی کوئی صلاحیت، کسی کی قابلیت دیکھیں، کسی کی کوئی ترقی دیکھیں، کسی کو خوش ہوتا دیکھیں، کسی کے گھر اولاد آتی دیکھیں، کسی کو اللہ پاک دنیاوی اسباب میں، کسی کو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ اگر بہت بلندی عطا فرما رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، کچھ بھی ایسا دیکھیں جس پہ رشک آ رہا ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیجئے. تو اس طرح سامنے والا نظر لگنے سے بھی بچ جاتا ہے، خود بھی انسان اپنی نعمتوں کی حفاظت کر پاتا ہے. نیا گھر ملا ہے آپ کو، نئی گاڑی ملی ہے، نئی نوکری ملی ہے، اچھی بیوی ملی ہے، اچھا شوہر ملا ہے، نیک اولاد ملی ہے، سب کچھ. ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیجئے، ہر بات کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیجئے. یہی حکم بیان کیا جا رہا ہے، یہی ہمارے اوپر فرض ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان ترنی انا اقل منکا مالا و ولدا. اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ آج میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، یعنی اگر تو یہ سمجھتا ہے میرے بارے میں، تجھے لگتا ہے، تو یہ کہتا ہے، تجھے لگتا ہے کہ مال میں اولاد میں کم ہوں، ولدہ یعنی اولاد میں، مال یعنی آپ جانتے ہیں مال و ولدہ، اولاد میں اور مال میں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا. ان قریب اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر اور بہت عمدہ بڑھیا چیز عنایت فرمائے گا. خیر من جنتی کا یعنی تیرے باغ سے زیادہ اچھا، خیر من جنتی کا یعنی تیرے باغ سے زیادہ اچھا خیر والا، بہترین، بڑھیا، بہت عمدہ اللہ عنایت فرمائے گا. عسیٰ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ فعل وہ ہوتا ہے مقاربہ ہے. عسیٰ یعنی امید ہے، مجھے لگتا ہے، ان قریب مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے یقین ہے یا مجھے امید ہے، ان قریب. تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ان قریب اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر اور بہت عمدہ، بہت بڑھیا، بہت اچھی یعنی کہ چیز عنایت فرما دے گا، اور تیرے باغ پر تیرے کفر کی وجہ سے کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا. حسبان کا ترجمہ قتادہ رحمہ اللہ نے عذاب بیان کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہوں نے آگ بیان کیا ہے. اور ایک اور اہل علم ہے انہوں نے پتھریلا طوفان بیان کیا ہے. اس کو حسبانہ کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا ہے، یوں بیان کیا. اور بیضاوی نے کڑک کیا ہے کہ کڑک قسم کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کرے گا تیرے ساتھ، کچھ معاملہ کرے گا. بعض علماء نے اس کو مصدر یعنی حساب جو ہے بمعنی حساب کے قرار دیا ہے، کہ حساب سے مراد گناہوں کا جو عذاب ہوگا، جو اس کو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اور اس کی جو پکڑ ہوگی بیسیکلی اس سے مراد لی ہے، یعنی تقدیر الہی کی بھیجی ہوئی آفت، بیسیکلی یہ ہے ان کا مطلب. تو جو بھی ہے ان آل دا مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ان آل دا میننگس اس کا ایک طرح سے جو ہے وہ ہوگا کہ تقدیری آفت کوئی آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا. یرسل علیہا حسبانا من السمائی، آسمان سے. وہی آگے جو بات ہے نا کہ آسمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیجے گا. فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ باغ چٹیل چکنا میدان بن جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے، یعنی کوئی درخت اور سبزہ اس میں باقی نہ رہے، صاف میدان ہو جائے. مجاہد رحمہ اللہ نے سعید سے یہ جو زلقہ ہے سعیداً زلقہ، اس کا ترجمہ کیا ہے ہولناک ریگستان، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہولناک ریگستان بنا دے، پھر وہ باغ چٹیل چکنا میدان بن جائے. فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی زمین کے اندر اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تو اس کو تلاش بھی نہ کر سکے. لہو طلبا یعنی ملنا اور پانا تو درکنار، تو اس کو تلاش بھی نہ کر سکے. یعنی جو جس کی وجہ سے تمہارا لینڈ اتنا فرٹائل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی کلٹیویشن ہو رہی ہے، اتنی ماشاءاللہ پروڈیوس آ رہی ہے تمہارے پاس، اتنی آرگینک پروڈیوس ہے، یہ تو سب اللہ کی نعمت ہے. پانی بہت بنیادی ضرورت ہے. اگر تمہارا پانی ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا دیا، کیا کر لو گے؟
کیا کر لو گے؟ تمہارا تو یہ سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا. تم پھر اس کو جو ہے اس کو تلاش کرنا دور دور کی بات کہ تم اس کو مطلب اتنی گہرائی میں چلا جاؤ تم کو تلاش بھی نہ کر سکو, تمہیں مل بھی نہ پائے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا. اور اس شخص کے باغ کے پھلوں یا سامان جو کچھ بھی اس کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں, آفت نے آ گھیرا, ان تمام چیزوں کو آفت نے آ گھیرا. پھر اس نے اس باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا. کفیہ, کف کہتے ہیں نا کف افسوس, ہم اردو میں بھی یہ لفظ کہتے ہیں کف افسوس ملنا, یعنی اپنے ہاتھوں کو ملنا. وہ اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا, اس کو دکھ ہوا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ما انفق فیہا, یعنی عذاب نے اس کے باغ کے جو پھل تھے, جو ہر طرح کا اس کا مال تھا, جو کچھ بھی تھا, عذاب نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور خلاف امید وہ سب کچھ تباہ کر دیا. احاطہ سے مراد ہے وَأُحِيطَ جو لکھا ہے نا یہاں پہ, احاطہ سے مراد ہے غالب آ جانا, برباد و تباہ کر دینا. دشمن جب گھیر لیتا ہے تو بھی کسی کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے نا, وہ اس کے احاطے میں آ جاتا ہے. یعنی جب دشمن غالب آ جاتا ہے تو وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے, تو وہ دشمن اس کو بیسیکلی اپنے احاطے میں لے لیتا ہے. یقلب کفیہ, کف افسوس ملنا, یعنی وہ اپنا کف افسوس ملنے لگا, جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. ہاتھوں پر ہاتھ رکھنے لگا, ملنے لگا, افسوس و حسرت کے ساتھ ہتھیلیاں اس نے الٹی کر لیں, اپنا یعنی پشت کف کو کاٹنے لگا. یہ سب اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکسپریشن دیا کہ وہ بہت پشیمان ہوا, بہت شرمندہ ہوا. باغ میں جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا تھا اس کے برباد ہو جانے پر وہ نہایت پریشان تھا, حسرت زدہ تھا, شرمندہ تھا, حیران و پریشان تھا, بہت ریگریٹ تھا اس کو. وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ باغ اپنی یعنی بالکل جو تھا وہ الٹ چکا تھا, بالکل گرا پڑا تھا, پورا کا پورا دھڑم کر کے نیچے آ چکا ہوا تھا. جو پام ٹریز تھے وہ بھی پورے گر گئے تھے, جو اس کے جو انگوروں کی جو بیلیں تھیں وہ بھی, چھتریاں وغیرہ ان کی جتنی بھی تھیں زمینوں پر گر گئی تھیں زمین کے اوپر. ساری اس کی بیلیں جو تھیں وہ زمین پر پڑی ہوئی تھیں, سارا انگور کا باغ وغیرہ سب کچھ اس کا اجڑ گیا. وہی خاویۃ علی عروشہا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. پھر اس نے کیا کہا جب اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا, اور قیامت کے دن یا قبر میں جو کچھ بھی وہ دیکھے گا, اس کا جنتی جو مقام دوزخ کے مقابل سے جو اس کا جو بدل گیا تھا, اس کا ایک جو امیجنیشن تھی نا اس کی, وہ ایک دم چینج ہو گئی. اس کا پورا ایلیوژنری ورلڈ جو تھا وہ لٹ گیا. تو اس نے کیا کہا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیتا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اس کے ساتھ جو ہوا تھا نا, اس نے اس کو نہایت بری طرح سے جھنجھوڑ دیا, کیونکہ وہ ان چیزوں کے اوپر بہت متکبر ہو چکا تھا. وہ اللہ کی مشیت سے بالکل مبرہ تھا, وہ کسی شرک میں مبتلا ہو گیا تھا. دیکھیں یہاں پر وہ کسی آئیڈل کا شرک نہیں کر رہا, پھر بھی وہ یہاں پر کیا لفظ استعمال کر رہا ہے, یا لیتنی, کاش میں نے, لم اشرک بربی احدا, میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. یعنی جو چیزیں تھیں میری, جن کے اوپر میں سمجھ رہا تھا کہ یہی میری زندگی, یہی میری موت, یہی میرا جینا, یہی میرا مرنا, یہی میرا اٹھنا, یہی میرا بیٹھنا, جو کچھ بھی ہے یہی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. ایٹرنیٹی اللہ کی طرف سے, ایٹرنیٹی اللہ سے بلانگ کرتی ہے, چیزوں سے بلانگ نہیں کرتی ہے. سروائیو اللہ کرواتا ہے, چیزیں نہیں کرواتی. یہ مٹیریلز ہم کو سروائیو نہیں کروا سکتے, اللہ رب العالمین ہمیں سروائیو کروائے گا. بڑی سے بڑی آزمائشوں, بڑی سے بڑی پریشانیوں, جس نے اللہ کا دامن تھام لیا وہ کامیاب ہوگا, وہ کامران ہوگا, وہ نب جائے گی, اس کی زندگی نب جائے گی. یہی چیز ہمیں یہاں پر تعلیم فرمائی جا رہی ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا, نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ اور قیامت کے مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے یہ جو آیت ہے اس کی یوں تشریح فرمائی ہے. اور قیامت کے دن عذاب کو دفع کرنے پر قدرت رکھنے والی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ ہوگی, اور نہ وہ تنہا اپنی قوت پر اللہ کے انتقام سے بچ سکے گا. اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا, اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو اللہ کی قوت کے علاوہ کوئی انتقام لے لیتا اللہ سے, یا اس کی مددگار ہو جاتا, اس کی مدد کو پہنچتا. اللہ کے سوا تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا, اس نے کسی کو بھی مددگار نہیں پایا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. بہت کروشل آیت, بہت کروشل آیات کہ ولایت للہ, الولایۃ للہ, اللہ ہی کی ہے, پوری کی پوری ولایت اللہ ہی کی ہے, جو الحق ہے. وہاں اور اس وقت, یعنی جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, ہنالکا, ٹھیک ہے,
وہاں اور اس وقت، یہ اس سے مراد یہ ہنالکا سے مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ولی ہے، مددگار ہے، ولایت اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی ساتھی ہے، اس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. مدد کرنا اللہ برحق کا کام ہے، اللہ رب العالمین ہی مدد فرما سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ الحق ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے، نصرت فرمانے والا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں جچتی، مدد کوئی نہیں کر سکتا. اس کی ربوبیت ہی اس کی ولایت ہے، یعنی اس کی حکومت ہے ہر چیز کے اوپر. جیسے میں نے آپ کو کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ مالک الملک ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا الحق بھی کوئی نہیں ہے اور ولایت بھی کسی کو نہیں جچتی. یہ بھی جائز ہے کہ اللہ نے کافر کا یہ قول اسی وقت کا نقل کیا ہو جب اس نے اپنے باغوں کو تباہ دیکھ کر اظہار پشیمانی کیا تھا اور شرک سے توبہ کر لی تھی، یا اپنے مومن بھائی کی نصیحت سن کر اور باغ کی اجڑی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ساری مصیبت شرک کی وجہ سے آئی ہے. یہ حقیقت سمجھ کر اس نے بے اختیار بے تابی کی حالت میں، یعنی بہت ہی ڈسپریٹ ہو کے اور بہت ہی زیادہ ریگریٹ کی فارم میں اس نے اس حالت میں اللہ سے شرک جو اس نے کیا تھا، بیسیکلی جو اللہ کے ساتھ اس نے چیزوں کو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، وہ شرک کر رہا تھا، اس سے بیزاری کا اظہار کیا. تو اس نے یہ کہا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہ ممکن ہے کہ یہ اس وقت اس طریقے سے جو ہے یہ قول جو اس وقت اسی نے بیان کیا، اسی کا بیان کردہ یہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اسی کا ثواب سب سے بہتر اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے. یعنی اللہ اپنی اطاعت گزاروں کو سب سے اچھا بدلہ دیتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جو اطاعت کا دنیا میں بدلہ دیتے ہیں وہ حقیر اور فنا پذیر ہوتا ہے، وہ اس کو دوام نہیں ہوتا. اور اللہ دنیا میں تو اپنی حکمت کے مطابق اچھا بدلہ دیتا ہی دیتا ہے انسان کو، آخرت میں عظیم الشان لا زوال ثواب عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس کی عنایت ہے جو وہ فرماتا ہے اپنے بندوں پر. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، اس سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہی ہے جو بھی ہے، اللہ ہی کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق بنا کے رکھنا ہے. جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی سے منسوب کریں اس کو. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے اللہ رب العالمین کی عنایت ہے، اس کا فرما بردار بن کے رہیں گے تو یقیناً وہ ہمیں بڑھائے گا. جو اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ اسے برکتیں عطا کرتا ہے. اور جو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میری اپنی قابلیت، یہ سب کچھ تو میری اپنی صلاحیت، میں خود کر رہا تھا، میں نے محنت کی، میں نے پایا، مجھے ملا، میں اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے. خود پسندی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شرک ہے. اپنے آپ میں جو خود پسندی ہے نا، یہ بہت بڑا شرک ہے اپنے آپ میں. آپ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جو نتھنگنیس ہے یہ انسان کی معراج ہے. نتھنگنیس، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھیں. جو ہیں اللہ ہی کی عطا کردہ آپ کے اوپر مہربانی ہے. آپ خود کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی اپنی ذات کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگنیس آپ کے اوپر اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے، آپ اگر اس کو ریئلائز کر لیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اپنی جو حفظ کی آیات ہیں ان کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو یہ آیات آ رہی ہیں، یہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 104 تک آ رہی ہیں. طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے. پہلی آیت کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کی آیت کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. دیکھ کر پڑھیں، زیر زبر پیش تشدید کی غلطی مت ہونے دیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ اس کو دیکھ کر پڑھیں ہیڈ فونس کے ساتھ، یا اپنے گھر میں جس طرح سے بھی آپ کو اونچی آواز میں باقاعدہ تلاوت کو سنیے اور نظر جما کر ایک ایک زیر زبر پیش تشدید جو حرکات ہیں ان کو دیکھیے، اپنی زبان سے ادائیگی کیجیے اور ان کو 10 مرتبہ پڑھیں. جب 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، پہلی آیت کو بھی دوسری آیت کو بھی، تو پھر دونوں کو ملا کے 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. آپ کے ذہن میں یہ پکی ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد تیسری آیت کو 10 مرتبہ، چوتھی آیت کو 10 مرتبہ، پھر ملا کر 3 دفعہ. اور جب یہ چاروں آیات آپ حفظ کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو چاہے ملا کے 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، چاہے ملا کر 3 دفعہ پڑھ لیجئے. آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوشش کیجئے، رمضان کا یہ تحفہ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے شولڈرز پر یہ سٹارز کی طرح لگا رہا ہے، میڈل کی طرح یہ ہم پہن رہے ہیں اپنے سینوں کے اوپر، اس کو محفوظ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کرے، استقامت عطا کرے. آمین یا رب العالمین. آج جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول کرے، ہماری کوتاہیوں کو بخشے
اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اپنی باقی کی آیات سے شروع کریں گے. باقی کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے آگے اللہ رب العالمین نے کچھ تبصرے فرمائے ہیں. اگلے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے. دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.